بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج بھی ہمارا موضوع کتاب الجنائز ہے اور آج کا درس ہم شروع کریں گے زیارت القبور سے، اور اس کے ساتھ دوسرا موضوع ہوگا مرنے کے بعد میت کو کون کون سے اعمال فائدہ دیتے ہیں۔ تو زیارت القبور کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، عام طور پہ پورے قبرستان کی زیارت اور کسی خاص قبر کی زیارت جو آپ نے کسی عزیز دوست رشتہ دار کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں زیارت القبور سے منع کیا تھا، مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے منع کیا تھا، اور پھر آپ نے اجازت دی اور بتایا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو دو مقصد گویا کہ قبروں کی زیارت کے ہیں، ایک تو یہ کہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبریں، تو وہ تو کسی کی بھی قبر ہو، کسی کافر کی قبر ہو تو وہاں بھی آدمی جائے تو اس سے بھی آخرت یاد آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں جانا ہے۔ اور جتنا کوئی بہت بڑا کوئی آدمی ہو، کوئی بہت بڑا ظالم گزرا ہے، مثلا جیسے فرعون ہے، فرعون کی کوئی آج ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے جو محفوظ ہے ابھی، تو عبرت حاصل کرے گا، آخرت بھی یاد آئے گی کہ اس طرح کے بڑے بڑے ظالم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا اور کیسے عبرت کا نمونہ بنایا۔ تو یہ چیز تو ہر قبر میں ہے، کوئی بھی قبر ہو۔ اور مسلمانوں کی قبروں کے لیے یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ اہل مقبرہ قبرستان والوں کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بقیع کا جو قبرستان ہے اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوا کہ آپ اچانک رات کو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں ہوتے تھے تو آپ اچانک رات کو اٹھ کر قبرستان چلے جاتے، بقیع کے قبرستان۔ تو بلکہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر چلے گئے قبرستان، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بستر پہ اور کہیں گئے ہیں یا باہر نکلے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بھی باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ تیزی سے دوڑ کر واپس آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے کہ میں پیچھے گئی تھی دیکھنے کہ آپ کدھر گئے ہیں۔ تو جلدی جلدی وہ آ کے بستر پہ لیٹ گئی، لیکن سانس پھولی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، سانس پھولی ہوئی ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، وہ ایک سایہ سا آگے مجھے نظر آ رہا تھا، وہ تم ہی تھی، یعنی اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا تھا کہ آگے کوئی ہے، آدمی آگے آگے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ تم ہی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قبرستان کی بقیع کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو آپ تو جاتے تھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے، تو اس موقع پہ بھی آپ نے یہی فرمایا حضرت عائشہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں اور بقیع میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کروں۔ اسی طرح شہدائے احد کی زیارت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ گویا کہ سنت ہے قبروں کی زیارت۔ اب یہ ہے کہ یہ زیارت کیسے کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا ہے۔
تو قبرستان جب کوئی جائے تو پہلے تو پورے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا اور انہیں سلام کہنا، مثلا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم اے ان گھروں میں رہنے والے مومنوں مسلمانوں، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ اپنی زبان میں بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عربی زبان میں کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو سلام کہا جائے انہیں کہ اے اس گھر کے، اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، السلام علیکم، اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اپنی آخرت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس طرح یہ لوگ سارے چلے گئے ہیں جو آج یہاں قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اصل مقصد تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ لاحق کہتے ہیں اس کو جو کسی کو پیچھے سے جا ملتا ہے، یعنی ہم بھی تمہیں آ کر ملنے والے ہیں، تم آگے چلے گئے ہو اور پچھلی فلائٹ پہ گویا کہ ہم بھی آ رہے ہیں، ہم تم سے ملنے والے ہیں، اور تم ہم سے پہلے گئے ہو، سلف کہتے ہیں ان کو جو پہلے گزر چکے ہوں، اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تو جرنل گویا کہ ایک دعا ہے پورے قبرستان والوں کے لیے۔ جب بھی آدمی جائے تو السلام علیکم کہیں اور یہ دعا کرے، اور مزید دعائیہ کلمات بھی کوئی کہنا چاہے وہ بھی کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد ہے کہ خاص کسی قبر کی زیارت، مثلا کسی کے والدین کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، اور کسی قریبی رشتہ دار کی قبر ہے، بیٹے کی قبر ہے، کسی عورت کے شوہر کی قبر ہے، یا کسی کی بیوی کی قبر ہے، تو ان کی قبر پہ جا کر ان کو بھی السلام علیکم ہی کہا جائے پہلے، اور باقاعدہ نام لے کر، کوئی کہہ دیا ابا جان السلام علیکم، امی جان السلام علیکم، بھائی ہے تو اس کو بھی اسی طرح، یا بیوی ہے، شوہر ہے، نام لے کر کہا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتے، تو وہیں ان کے والد حضرت عمر بھی دفن تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام کہہ چکتے ہیں، آپ کو سلام، تو آگے وہ پھر کہتے کہ السلام علیکم یا ابی، کہ ابا جان السلام علیکم، اپنے والد کو۔ تو اسی طرح عام کسی قبر پہ جب کوئی جائے اپنے عزیز رشتہ دار کی، تو اس کا نام لے کر اس کو السلام علیکم کہیں، جیسے کوئی کسی کے گھر گیا ہے تو جا کر السلام علیکم کہتا ہے، تو وہ قبر گویا کہ گھر ہے مرنے والے کا، جیسے کسی کے گھر جا کے دروازے پہ یا کمرے میں جا کر وہ کسی کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس طرح السلام علیکم کہا جائے نام لے کر، اور پھر دعا کی جائے ان کے لیے کہ اللہ ان پہ رحم فرما، ان سے درگزر فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی کوتاہیاں غلطیاں جو ہیں ان کو معاف کر، اور ان کے نیکیوں کو قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو یہ ساری دعائیں جو معصور دعائیں ہیں، جن کے الفاظ یہی ہونے چاہیے کہ مغفرت، درگزر، معافی اللہ تعالیٰ سے، درجات کی بلندی، نیکیوں کو قبول کرنا، یہ سارے کلمات دعائیہ جتنے بھی کوئی دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے، یہ خاص جو قبر ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے زیارت القبور کا۔ تو یہ جو منع کرنا تھا اس میں تو ظاہر ہے سب شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو کوئی یہ نہیں کہا کہ میں صرف عورتوں کو منع کر رہا ہوں یا مردوں کو کر رہا ہوں، اس حکم میں تو سب شامل تھے۔ اور جب اجازت دی آپ نے تو اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اور مردوں کو اجازت دے رہا ہوں عورتوں کو نہیں دے رہا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اجازت بھی اسی طرح ہے جس طرح حکم تھا، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ زیارت کرو فزوروہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں لعنت کیا کہ اللہ کی لعنت ہے زوارات القبور کا، وہاں لفظ ہے زوارات القبور۔ تو
ज़व्वारात का माना ये होता है कि कसरत से ज़ियारत करने वाली, बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान जाने वाली। तो इस हदीस को सामने रखकर कुछ फुक़हा ने, उलमा ने कहा कि नहीं, औरतों को कब्रों की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि बिल्कुल औरतों को इजाज़त नहीं है कब्रिस्तान जाने की, कब्रों की ज़ियारत की। इसमें तो कसरत से ज़ियारत करना मना है। जो उलमा कह रहे हैं कि नहीं, औरतों के लिए जायज़ है कब्रिस्तान जाना, इजाज़त है, सिर्फ़ ज़्यादा कसरत से जाने से मना किया है, तो उनकी दलील एक तो ये हदीस है कि जिसमें एक औरत का ज़िक्र है कि वो अपने बेटे की कब्र पे रो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुज़रे, तो आपने उसे सब्र की तलकीन की। तो वो आपको नहीं पहचान सकी, उसे नहीं पता था आपका। तो ज़ाहिर है वो रोने में मशगूल थी, तवज्जो नहीं की और उसे नहीं पता चला। तो उसने कहा जैसे कोई कहता है ना जी आपके साथ इस तरह का हादसा हो तो फिर आपको पता चले। तो लोगों ने बाद में उसे बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमने ऐसी बात कर दी। तो वो फिर बहुत परेशान हो गई, तो रोती हुई रसूलुल्लाह सल्लम के पास आई, माफ़ी माँगने घर पे आई। तो आकर उसने माज़रत की कि अल्लाह के रसूल सल्लम, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने ऐसी बात कही, मुझे माफ़ कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि सब्र जो है वो मुसीबत शुरू होने के वक़्त होता है। यानी ये नहीं कि रो धो के सारा कुछ करके बाद में आदमी कहे जी मैंने सब्र कर लिया। तो सदमा जब पहुँचता है तो उसी वक़्त सब्र करना जो है उसको सब्र कहा जाता है। तो यहाँ दलील जो इस हदीस से अख़ज़ की जाती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वहाँ भी ये नहीं कहा कि तुम कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए क्यों आई हो? आपने सिर्फ़ सब्र की तलक़ीन की और यहाँ भी जब आई तो आपने उसे ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान औरतों का जाना मना है, तुम क्यों गई थी? वहाँ भी आपने ये नहीं कहा। आपने सिर्फ़ उसे सब्र की तलक़ीन की। तो इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना नहीं किया, लिहाज़ा औरतों का जाना जायज़ है। दूसरी दलील हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल है कि वो अपने भाई की कब्र पे गईं, मक्का से बाहर कब्र थी, तो जब आ रही थी वापस, तो उनसे कहा गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया था कब्रों की ज़ियारत से? यानी औरतों को मना नहीं किया था? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना किया था, फिर आपने इजाज़त दे दी। गोया कि वही हदीस जो पहले मैंने बयान की, कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मना किया तो फिर इजाज़त दे दी। तो इसका मतलब है कि हज़रत आयशा के इल्म में कोई और ऐसा हुक्म नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो। अगर ऐसा हुक्म होता तो हज़रत आयशा के इल्म में होता और वो इस तरह ना कहती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना किया था और फिर इजाज़त दे दी। तो लिहाज़ा ख़वातीन जा सकती हैं अपने किसी अज़ीज़ की कब्र की ज़ियारत के लिए, लेकिन कसरत इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा मौज़ू है हमारा कि मरने के बाद मय्यत को क्या-क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान जब मर जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। इंसान जब मरता है तो उसका अमल जो वो कर रहा था दुनिया में, तो उसका सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। बस 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? एक तो ये कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। दूसरा जो इल्म उसने किसी को सिखलाया जिसका सिलसिला जारी है। तीसरा सदका जारिया। सदका जारिया का ये मतलब होता है कि इस तरह का कोई अमल किया लोगों के फ़ायदे के लिए कि जिससे मुसलसल लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मसलन जैसे किसी ने कहीं मस्जिद बनवा दी जिसमें लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कुआँ खोद दिया जिससे लोग पानी पी रहे हैं, या आज के दौर में इस तरह कोई जदीद तरीके से पानी का कोई इंतज़ाम कर दिया ऐसा कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है।
یعنی اصل چیز باقی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس لیے کہ انسان کو زندگی میں جو ٹائم ملا ہے، یہی عمل کے لیے ٹائم ملا ہے، تو زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کمرہ امتحان میں کسی کو 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں امتحان کے لیے، تو وہیں اس نے جو سوالوں کے جواب دینے ہیں تو انہی کے نمبر ملیں گے، اور جب وہ ٹائم ختم ہو جائے، وہ کمرہ امتحان سے باہر آ جائے، تو پھر بعد میں اگر وہ کسی سوال کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کے نمبر نہیں ملتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ انسان نے خود جو کیا ہوا ہے اسی کا اجر اسے ملے گا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ہی کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کوشش کر کے آیا ہے۔ اور اسی طرح یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی دوسرے کا گناہ بھی کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور نیکی بھی جس انسان نے کی ہے اسی کو اس کی نیکی کا عمل اجر ملے گا، الا یہ کہ کوئی سبب بنا ہے اس کو نیکی کروانے کا، تو وہ تو اس میں آ گیا، علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، سبب بنا ہے کوئی، یا گناہ کے بوجھ میں بھی تبھی ہوگا جب کوئی کسی کو گناہ کے راستے پہ ڈالا ہے کسی نے، یا ابھارا ہے گناہ کرنے پہ، تو وہاں بھی سبب بنا ہے، تو وہ اس کے گناہ کے میں بھی شریک ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے یا قرآن کی آیات جو ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا کے علماء کے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ جو عمل انسان کرتا ہے یا جو نیکیاں ہیں تو وہ 2 طرح کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، دین کے احکام ہیں، تو وہ 2 طرح کے ہیں عبادات وغیرہ۔ ایک ہے جو جسمانی ہیں، اور ایک ہیں جو مالی ہیں، صرف مالی، اور ایک ہیں جو جسمانی بھی ہیں مالی بھی ہیں۔ مثلا جسمانی عبادت کی مثال کہ نماز ہے، اس میں کوئی مال نہیں خرچ کرنا، صرف جسمانی طور پہ یہ ہے۔ روزہ ہے، اس میں بھی جسمانی طور پہ ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ قرآن پڑھتا ہے کوئی تو اس میں مال تو نہیں کوئی خرچ ہوتا، جسمانی طور پہ ہی ہے۔ مالی عبادت جیسے صدقہ ہے، صدقہ کرنا، اور مالی اور جسمانی یہ حج کی مثال ہے کہ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن چیزوں کی اجازت دی کہ کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہیں مرنے کے بعد جس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ 3 چیزیں جو میں نے بتا دی وہ تو انسان کی اپنی کی ہوئی ہیں، یعنی دوسرا اگر کرے تو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صدقہ کی اجازت دی، صدقہ کرنا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے، کون سا نیکی کا کام؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی، یعنی کوئی کنواں کھدوا دیں کہ لوگ اس سے اس کا پانی پیئیں، ظاہر ہے پانی کی کمی ہوتی تھی اس وقت اس علاقے میں، تو یہ صرف اور صرف مالی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ دوسری عبادت جو جسمانی اور مالی اکٹھی ہے، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ایک عورت نے پوچھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا، یعنی اسلام میں آنے کے بعد ٹائم اسے ملا اور اس نے حج نہیں کیا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے تم حج کرو، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ پہ اگر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض ہے اس پہ تو یہ ادا کرو۔ تو یہ تو شکل ہے کہ فرض حج، کسی پہ فرض تھا جو اس نے نہیں کیا، تو اسی سے پھر علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ نفلی بھی ہو سکتا ہے عمرہ یا حج کسی کی طرف سے کرنا۔ یہ 2 تو ثابت ہے باقاعدہ۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी। तो कुछ उलमा ने इन अहादीस को सामने रखते हुए ये कहा है कि मरने के बाद मय्यत के लिए दूसरे लोग यानी उसके अजीज़-ओ-अक़ारिब या कोई और मुसलमान जो अमाल कर सकता है, जिसका उसको फ़ायदा पहुँचता है मरने के बाद, वो या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ माली हो, जैसे सदका वग़ैरह है, या माली और जिस्मानी हो, जिस तरह हज है। बाकी जिस्मानी इबादत जो हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं की जा सकती, जैसे नमाज़ है, रोज़ा है, कुरान पढ़ना है किसी की तरफ से, ये नहीं की जा सकती। एक नुक्ता नज़र ये है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है, दूसरे उलमा कुछ ने ये कहा है कि जब माली का फ़ायदा पहुँचता है या जिस्मानी और माली का पहुँचता है, तो दूसरी इबादत जो सिर्फ़ जिस्मानी है, उनका भी पहुँच सकता है, लेकिन उसकी कोई दलील नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त नहीं दी कभी, या आपने खुद ऐसा अमल नहीं किया कोई। मसलन कब्रिस्तान आप जाते तो आप जाकर कुरान नहीं पढ़ते थे किसी के लिए, कब्र पे आप बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, या सहाबा की ज़िंदगी में भी कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता कि कोई सहाबी अपने बाप या भाई या रिश्तेदार की कब्र पे गया और वहाँ बैठकर कुरान पढ़कर ये कह रहे हैं कि अल्लाह इसका सवाब इसको दे दे। तो कभी इस तरह नहीं हुआ, या सहाबा इकट्ठे बैठकर किसी के लिए कुरान पढ़ रहे हो इस नियत से कि इसका सवाब फलाँ को मिले, या किसी के लिए नमाज़ पढ़ी हो किसी ने कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ कि इसका सवाब फलाँ को मिले, या रोज़ा रखा हो कि मैंने ये रोज़ा रख रहा हूँ और इसका सवाब फलाँ को मिले। अलबत्ता एक शक्ल है कि किसी के पे रोज़ों की क़ज़ा थी, किसी का बाप या कोई फ़ौत हुआ, तो रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मा वाजिब थी और उसको टाइम नहीं मिला। एक शक्ल तो ये है कि बीमार ही था तो फ़ौत हो गया, वो तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है। दूसरी शक्ल ये कि टाइम कुछ मिला, रख सकता था लेकिन नहीं रखे, अभी यही सोच रहा था कि रखूँगा, रखूँ, और वफ़ात हो गई। तो इस हालत में बेहतर क्या है, सदका दिया जाए या रोज़े रखे जाएँ? बेहतर यही है कि सदका दिया जाए, रोज़ों का कफ़ारा, जैसे आम हालात में जो बूढ़ा आदमी हो नहीं रख सकता तो वो फ़िदिया दे, तो ये भी फ़िदिया ही देना चाहिए। लेकिन कुछ उलमा ने यहाँ कहा है कि रोज़े अगर किसी पे फ़र्ज़ हों और उसने कज़ा करने थे, नहीं कर सका, फ़ौत हो गया, तो उसका करीबी रिश्तेदार या कोई उसकी तरफ से रोज़ा रख सकता है। वो इस्तिदलाल करते हैं एक हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़ौत हो गया और उसके ज़िम्मे रोज़े हों, तो उसका वली जो पीछे वारिस है, वो उसकी तरफ से रोज़ा रखे। लेकिन अमलन कोई इस तरह का अमल सहाबा का नहीं मिलता कि किसी की तरफ से रोज़े वो रखते हों। ज़्यादातर यही होता था कि फ़िदिया ही दिया जाता था। तो ये चीज़ें हैं कि जो की जाती हैं अमूमन किसी के लिए, यानी कुरान पढ़ा जाता है। ज़्यादातर आज का इश्यू तो ये है इस दौर का कि कुरान लोग पढ़ते हैं और कहते हैं जी इसका सवाब फलाँ को मिले। तो ये चीज़ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है। अलबत्ता इसका तरीका अगर कोई चाहता है तो फिर वो ये होना चाहिए कि कुरान पढ़कर दुआ की जाए, मय्यत के लिए, जिस तरह नमाज़ के बाद दुआ की जाती है या नमाज़ में दुआ की जाती है, इसी तरह कुरान पढ़ के दुआ की जाए, तो ये ऐसा टाइम है कि दुआ अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल करता है। लेकिन ये कहना कि मैंने जो कुरान पढ़ा है इसका सवाब फलाँ को दे दिया जाए, तो ये इस तरह चीज़ नहीं होती कि सवाब ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है। वैसे भी नीयत पहले करनी चाहिए, यानी सदका अगर किसी की तरफ से करना है तो वो भी नीयत होगी कि ये जो मैं सदका कर रहा हूँ ये फलाँ के लिए है। अ, ये मैं हज कर रहा हूँ ये फलाँ के लिए, या नीयत में किया जाएगा, उम्रा मैं कर रहा हूँ फलाँ के लिए, नीयत में किया जाएगा। ये नहीं कि करने के बाद कहा जाए कि मैंने जो किया है वो फलाँ को ट्रांसफ़र कर दें। जिस तरह के बाद लोग तो यहाँ तक वो चले जाते हैं आगे के मैंने जी 4-5 कुरान पढ़ कर रखे हुए हैं और किसी को चाहिए तो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये इस तरह नहीं है जैसे को आज फ़ोन में कोई बैलेंस है किसी के तो वो दूसरे को
ٹرانسفر کر دے. ایسی ایسی یہ چیز نہیں ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے نیکی کا وہ اسی کے لیے ہے، وہ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اگر عمل کسی کے لیے بھی جو ہوگا تو وہ پہلے نیت ہوگی، وہاں پہلے سے نیت ہوگی کہ یہ کام میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، جس طرح میں نے حج عمرے کی مثال دی یا صدقہ کی مثال دی. تو سب سے زیادہ ایشو تو آج کل قرآن کا ہی ہے. تو بہرحال اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے کسی کے لیے، تو پھر اس کی شکل جیسا کہ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر بعد میں دعا کر لی جائے میت کے لیے، کہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ طریقہ کہ یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ کسی کو ٹرانسفر کر دیا جائے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. پچھلا موضوع جو تھا تعزیت والا، اس میں ایک چیز رہ گئی. ایک بہن نے بعد میں سوال بھی کیا، تو وہ سوال انہوں نے ویسے الگ کیا تھا دوسرے اس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی آج تھوڑی وضاحت کر دوں. جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک چیز عام ہے کہ تعزیت کا طریقہ تو میں نے بتایا، لیکن یہ عموماً عرب ممالک میں ہوتا ہے، گلف میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں پاک و ہند میں جب تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ عموماً کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں. تو تعزیت کے لیے فاتحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ فاتحہ پڑھیں، وہ دعا کریں کہے، اور دعائیہ کلمات جو بھی ہیں وہ کہے جائیں. جس طرح جنازے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفرہ ورحمہ، اے اللہ مرنے والے کا نام لے کر کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے درجات کو بلند کر. تو اس طرح کے دعائیہ کلمات کہے جائیں، آ کے جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے کرے. لیکن یہ کہنا کہ فاتحہ پڑھیں، اور نہ ہی فاتحہ پڑھنی چاہیے. فاتحہ کا تو کوئی تعلق دعا سے نہیں ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا ہو رہی ہے. پورا فاتحہ کا ترجمہ جو ہے اس میں تو ہے ہی نہیں کہیں کہ مرنے والے کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں فقہی جو اختلاف ہیں اس میں حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بھی فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف ثنا ہوگی، اور پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی کے بعد سلام. تو وہ تو جنازے میں بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. تو جب جنازے میں وہ کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی آ کے کہ فاتحہ پڑھیں؟ تو یہ جو رسم بنی ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کو فاتحہ کا نام نہیں دینا چاہیے کہ فاتحہ پڑھیں، بلکہ یہاں دعا کہنا چاہیے. کوئی آ کے آتا ہے تو کہتا ہے جی دعا کریں میت کے لیے، ہاتھ اٹھا کر بے شک کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ 3 دن تک جائز ہے تعزیت کے لیے بیٹھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سوگ جو ہوتا ہے کسی کے مرنے کے بعد تو وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً عورت اس میں زیادہ وہ عورتوں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے سوگ میں. کسی کا کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ 3 دن تک ہی ہونا چاہیے، یعنی اس کے بعد زندگی نارمل ہونی چاہیے. نارمل ظاہر ہے یہ تو نہیں مقصد کہ صدمہ بھول جائے گا فوراً، لیکن سوگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ کپڑے نئے نہ پہنے جائیں، خوشبو نہ لگائی جائے، یا اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے، تو وہ 3 دن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہونے چاہیے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہوا ہے. اس کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہے. باقی کوئی جس کا عزیز فوت ہوا ہے، خواہ کتنا ہی وہ کوئی قریبی کیوں نہ ہو، تو اس میں سوگ 3 دن ہے. باقی انسان کی فطرت ہے، صدمہ جو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تو فوراً نہیں کو ختم ہوتی. آہستہ آہستہ آدمی کا وہ صبر کے اللہ توفیق دیتا ہے، آہستہ آہستہ زندگی نارمل ہوتی ہے. لیکن جو وہ چیزیں ہیں جو چھوڑ دی جاتی ہیں فوراً، وہ
اس وجہ سے کہ کوئی فوت ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پچھلے درس کے ساتھ یہ تھا سلسلہ، تو آج اس کا کتاب الجنائز چیپٹر کا یہ آخری درس ہے۔